الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 13واں روزہ اور 13واں درس ہے انشاءاللہ۔ 1445 ہجری ہے۔ آج 24 مارچ بروز اتوار 2024 بعد نماز فجر ہے۔ یہ 2 احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ پہلی حدیث کا عنوان ہے کہ جو 5 باتوں پر عمل کرے گا قیامت والے دن اس کو سرکار کا خصوصی دیدار نصیب ہوگا۔ بس ذرا وہ سن لیجئے اور دل کے کانوں سے۔ اور اس حدیث کے راوی اور جن سے یہ بات ہو رہی ہے اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت خباب ابن ارت، بڑی رضی اللہ تعالی۔ جناب یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے جب کلمہ پڑھا مکی دور میں تو ان کو آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا اور ان کا وہ ماس جل جاتا تھا، چربی پگھلتی تھی اور خون سے آگ کے انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، یار یہ پنکھا بند کر دو، پنکھا بند کریں۔ میں رات بہت لیٹ آیا ہوں تو مجھے وہ نزلہ ہو گیا سفر میں۔ حضرت عمر فاروق بڑی رضی اللہ تعالی عنہ، الحمدللہ، انہوں نے فرمایا اے خباب، اپنے اوپر ہونے والی ظلم کی داستان تو سناؤ۔ تو انہوں نے کہا میرے پیچھے آئے۔ حضرت عمر پیچھے آ گئے۔ انہوں نے اپنی قمیص اتاری تو وہ گڑا بنا ہوا تھا کمر پہ، ٹوین ایسے۔ کہا امیر المومنین، اس گڑے میں میرے بچے انگلیاں ڈال کے کھیلتے ہیں۔ فرمایا بھائی یہ کیسے بنا؟ کہنے لگے حضرت جب میں نے کلمہ پڑھا تھا نا تو مجھے انہوں نے آگ کے انگاروں پر گھسیٹا تھا اور کچھ انگارے میرے جسم کے اندر گھس گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم پنکھوں میں بیٹھ کر، قالینوں میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں اور دین سننا گوارا نہیں ہے۔ ہماری حالت دیکھیں کہ ہم کہاں تک چلے گئے ہیں اور وہ کہاں تھے۔ تو کہا جی وہ انگارے میری کمر میں گھس گئے اور انہی انگاروں کے یہ گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ خباب ابن ارت اس حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3621 ہے اور المعجم الکبیر ہے اور جلد نمبر 3 ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعثا، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی مہم پہ روانہ فرما رہے تھے، جہاد پہ بھیج رہے تھے۔ تو قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکا تبعثنی بعیدا، آپ مجھے بڑی دور جہاد پہ بھیج رہے ہیں، وَأَنَا أُشْفِقُ عَلَيْكَ، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے بارے میں خدشہ مجھے رہتا ہے، مجھے آپ کے بارے میں ایک خدشہ رہتا ہے۔ بھائی وہ خدشہ کیا ہے؟ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے خباب ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، قال وما بلغ من شفقتک علی، بھائی مجھے بتاؤ نا تجھے مجھ پر کیا شک رہتا ہے۔ تو قلت، میں نے کہا اسبیو فلا اظنک تمسی وامسی فلا اظنک تصبح، جب میں صبح کرتا ہوں تو مجھے شام آپ کے بارے میں شک رہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی، اور جب میں شام کرتا ہوں تو مجھے صبح کے بارے میں ڈر رہتا ہے کہ شاید آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، یعنی یا تو میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا یا آپ دنیا سے ریلت فرما جائیں گے۔ تو مجھے یہ خدشہ آپ کے بارے میں رہتا ہے، اور اگر آپ کا دیدار ہی نہ ہو، آپ دنیا میں نہ ہو، تو ہماری زندگی میں کیا بچے گا؟ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا خباب خمس ان فعلت
बिहिन्न रअयतनी, ए खबाब अगर तू 5 बातों पे अमल कर ले तो तू मुझे देखता रहेगा, यानी तू मेरे साथ है, तुझे मेरी जियारत होगी। व इन लम तफ़अल बिहिन्ना लम तरनी, और अगर तूने उन 5 बातों पर अमल किया और ना किया तो मुझे देख सकता नहीं। अब ये जो तू उन 5 बातों पर अमल करे, मैं तेरे साथ हूँ, यानी दुनिया में भी तुझे दीदार अता करता रहूँगा और तेरी कब्र में तो आ ही जाऊँगा ना, और नहीं तो महशर वाले दिन तो तेरी मुलाकात मुझसे ज़रूरी हो जाएगी। और अगर उन 5 बातों पर अमल ना हुआ तो फिर मेरे साथ तेरी मुलाकात है और तू मेरा दीदार भाई कर सकता। कुल्तु या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना, मैंने कहा या रसूल अल्लाह वो बताइए ना क्या है। तो पहली बात, काल ताबुदुल्लाह ला तुशरिक बिही शैआ, अल्लाह ताला की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक ठहराने का मतलब क्या है? उसकी ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, बोलो भाई, उसकी सिफात में भी कोई शरीक है? वो सिफात जो अल्लाह के साथ ख़ास हैं उनमें कोई शरीक नहीं। अल्लाह का कोई हम पल्ला कोई नहीं, हम सर कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह की ज़िद कोई नहीं, अल्लाह की निद कोई नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। ये है जी। तो फरमाया इबादत सिर्फ अल्लाह की, किसी के साथ बोलो भाई शिरक करना। माशाल्लाह सारे तौहीद वाले बैठे हो, वो गज के बोलो ना, भाभियां दा शक ते दूर होवे कि किसी किस्म दा कोई शिरक करना। गज सुनी शिरक कर देने भाई, साडा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कोई किसी किस्म दी उहदे नाल बराबरी अल्लाह दी कसम नहीं है, और जेड़ा समझे वो मुसलमान भी नहीं है। ते एवें मुसलमानां दे फतवे जड़ी आउंदे हो, अकल तो कम लो। अगे की फरमाया, शिरक नहीं करना। व इन कुत्तिअत व हुर्रिकत, व इन कुत्तिअत व हुर्रिकत, अगर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए शिरक फिर भी ना करना। अगर तुझे जला के राख कर दिया जाए तो शिरक फिर भी नहीं करना। ये एक बात होगी जी। दूसरी, व तुमिनु बिल कदरी, आपने फरमाया कि तकदीर पर ईमान ला। तकदीर पर, बोलो जी, तकदीर पर ये मेरे लिए आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। यकीन करें, हज़ारों हदीसों में से मैं आपको कौन सी सुनानी है, इस पर भी मेरा फैसला करने में घंटा लगता है, क्योंकि मेरे सामने तो भरी हुई है अलमारी किताबों की, और सब में हदीस हैं, सब में कुरान ही है ना, पर आपकी खिदमत में कौन सी पेश करनी है, बड़ी देर लग जाती है फैसला करते करते। तो मैं बड़ी मुश्किल से ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप दिल के कानों से सुनिए। दूसरी के तकदीर पर ईमान ला। कुल्तु, हज़रत खब्बाब इब्न अर्त रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने कहा या रसूलुल्लाह वमा हुन्ना, वो तकदीर पर ईमान क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तकदीर पर ईमान ये है कि काला, फरमाया, तअलम अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तिअका, फरमाया तकदीर पर ईमान ये है कि तू इस बात का यकीन रख ले कि जो मामला तुझ तक पहुंच गया है वो तुझसे दूर नहीं रह सकता था। जो खुशी तुझे मिली है या तुझे कुछ सदमा मिला है, ये तुझसे दूर रह सकता, इसने तुझ तक पहुंचना ही पहुंचना था। और आगे सुनिए, फरमाया तकदीर पर ईमान यह है कि वह अन्नमा अख्ताअका लम यकुन लियुसीबका, और जो तुझे नहीं मिला, जो तुझे बड़ी कोशिश की है, लोगों की जिंदगियां खप जाती हैं और वो चीज मिलती नहीं, तो सरकार फरमा रहे हैं तकदीर पे ईमान रखना, जो तुझे नहीं मिला वो मिलने वाला ही नहीं था। बोलो जी, वो मिलने वाला नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, सारी दुनिया और उसकी ताकतें मुझे नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकती अगर रब ना पहुंचाए, और सारी दुनिया और उसकी ताकतें मुझे फायदा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकती अगर मेरा रब ना पहुंचाए। ये है तकदीर के ईमान कि जो मुझ तक नहीं पहुंचा, बोलो भाई वो मुझे मिल सकता नहीं।
تیسری بات فرمایا ولا تشرب الخمر، شراب نہیں پینی. بولو بھائی شراب. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پچھلے ادوار میں سندھ میں بل پاس ہوئے ہیں شراب کے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی نیشنل اسمبلی کراچی کی بات کر رہا ہوں، سندھ کی، ان کی اسمبلی کا کوئی رکن نے کہا جی نماز کا ٹائم ہے، انہوں نے کہا سارے نماز ہیں، اسی سارے پڑھنے ہیں، پر گل کرو. گل نہیں سمجھ آئی؟ سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں ہم سارے ہی نماز پڑھتے ہیں پر تسی گل جاری رکھو، پڑھ لیں گے آپ ہی. ان کو نماز براز کی ضرورت ہے نہیں، وہ نماز سے پاک لوگ ہیں. شراب کے قانون پاس ہو رہے ہیں، پرمٹ مل رہے ہیں، اور پاکستان میں زنا کے بھی پرمٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ بولو بھائی. پھر کہو گے مولوی صاحب جڑے نے ساڑے تے الزام لا رہے نے، ریاست تے الزام لا رہے نے، آؤ اسی تو کس شہر وچ لائسنس نہیں نے زنا دے تو بکھا دینے ہیں، اڈے بھی بکھا دینے ہیں، لائسنس بھی بکھا دینے ہیں. تو بہرحال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، بولو بھئی شراب. فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَقْرَعُ الْخَطَايَا، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. بولو بھئی یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور مثال کیا دی کمال سے، کما ان شجرتها تعلق الشجرہ، جس طرح درخت میں پھنس جاتا ہے نا، نہیں سمجھتے ہو؟ میرے گھر میں نا بکین لگی ہوئی ہے تتلے والی میں، اور اس کے نیچے ساتھ میں نے امرود لگایا تھا، اوپر جا کے وہ دونوں پھنس گئے، امرود اودے وچ وڑ گیا اور وہ دونوں نو کٹو گے تو ایک نو کٹنا پائے گا، وگرنہ وہ کام سیدھا ہو سکتا. یہ حضور فرما رہے ہیں جی درخت وچ درخت پھنس جاتا ہے نا، ایویں شراب تو ہر برائی چ پھسا چھڑ دی ہے. اس لیے شراب نہ پینا. 3 چیزیں ہو گئی جی. چوتھی فرمایا ہوا بر والدیک، کہو سبحان اللہ. ہوئے 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 وہ بر والدیک، فرمایا بھائی ایسا کرنا کہ اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنا. یار کیسا زمانہ آ گیا خدا کی قسم، حیران ہوتے ہیں ہم. مسلمان ہیں اور کسی سے کہہ دو ابے کی خدمت. دیکھو بھائی میرے آقا نے فرمایا جس کا کاروبار نہ چلتا ہو اپنے باپ کو راضی کر لے، میں نبی دعا کرتا ہوں اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. کتنے وظیفے لیتے ہیں، چلے لیتے ہیں، ابے دے پیر نہیں نپڑ گئے. رات کو تو تہجد کے نفل رہ جائیں، باپ کو مٹھیاں ضرور بھر، باپ کے پاؤں دبانا. سمجھ آئی ہے نا؟ قرآن پڑھ اور ابے کے پاؤں پہ بوسہ دے، اور روزانہ رات کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کہ کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجئے گا، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو. اب ہم کہتے ہیں نوجوانوں سے کہ والدین کی خدمت کرو، آگے سے وہ شکایتیں دیا پنڈا کھول چھڑ دینا. یہ زمانہ آ گیا یا نہیں آیا؟ ابے نے انج کیتا، انج کیتا، انج کیتا، اور اماں نے اے کرتا جی میری بیوی دا جینا حرام کیتا ہے، اور میں منہ تکدا رہ جانا کہ یا اللہ یہ انہوں نے پتر جمے ہیں یا سب جمے ہیں. کتھوں تک خدمت کرنی ہے، کب تک کرنی ہے؟ سارے توجہ ہے میرے والے؟ اے اور اگلے لفظ سن لو. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا، اگر وہ تجھے امر کرے، آرڈر دے کہ ساری دنیا چھوڑ دے، دنیا چھوڑ دینا، پر ابے کی نافرمانی نہ کرنا، اماں کی نافرمانی کہتا جی ابے نے گھروں کڑتا، میں کیا حضور فرما دے نے دنیا چو کڑ دے وے، دنیا چھڑ دے وی، ملک چھڑ دے وی، ابے دی نافرمانی سارے بولو تو صحیح نا، اماں دی نافرمانی، ابا ابا ہی ہے، اماں اماں ہی ہے، اینا دا کوئی مول ہو سکتا اینا دا کوئی توڑ ہی کوئی نہیں، اینا دا اللہ دی قسمیں جوڑ ہی کوئی نہیں، اینا دی مثل تے مثال ہی کوئی نہیں. تو یہ 4 باتیں ہوگی جی. 5ویں وَتَعْصِمْ بِحَبْلِ الْجَمَاعَةِ، جماعت کے ساتھ رہنا. بولو کس کے ساتھ ہے؟ ہاں جماعت نہیں چھڑنی. کوئی مسجد چھڑ جاندے نے، جماعت چھڑ جاندے نے. فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہے. سبحان اللہ دیکھو، جماعت تے اللہ دا. اور ایک دوسری حدیث چاہ رہے من شذ شذار من شذ شذ فی النار،
جڑا جماعت چو نکلتا ہے سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ تو آپ نے آگے فرمایا یا خباب، اے خباب، انک ان رأیتنی یوم القیامتی لم تفارقنی، ان 5 باتوں پر عمل کر کے آ جاؤ، قیامت والے دن تجھے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکے، تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ اللہ بھائی ان 5 باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی جو حدیث پاک ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے، اس کا ایک حصہ میں نے جمعے میں سنایا تھا، وہ چونکہ وقت تھوڑا تھا تو ایک ہی حصہ سنا سکا۔ آج آپ کی خدمت میں پورا ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت خریم بن فاتق الاسدی رضی اللہ تعالی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس اربعۃ، کہ لوگ ہیں 4 قسم کے، سارے بولو، لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ یہ 4 ہی ہیں، ابھی میں بیان کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَأَعْمَالٌ سِتَّةٌ، اور فرمایا اعمال 6 طرح کے ہوتے ہیں۔ عمل کتنی طرح کے ہیں؟ 6۔ اور لوگ کتنے ہیں؟ 4 قسموں میں۔ لوگوں کا پہلے سن لو، فَالنَّاسُ مُوَسَّعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بعض لوگ وہ ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی خوشحال رکھے گا، آخرت میں بھی خوشحال ہی رکھے گا، کہو نا جی سبحان اللہ۔ جن کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی خوشی خوشی ہے اور آخرت میں بھی خوشحالی ہوں گے۔ اللہ بھائی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، آمین۔ اور دوسرا فرمایا وَمُوَسَّعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو دنیا میں تو خوشحالی ہوگی پر آخرت میں ناکام ہوں گے، آخرت میں تنگ دست ہوں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ فِي الْآخِرَةِ، بعض لوگ دنیا میں تو بڑے ہی تنگ دست ہوں گے، بڑے ہی پریشان ہوں گے، پر آخرت میں کیا کہنے، سبحان اللہ، آخرت میں ان کے بارے نہارے ہوں گے۔ تو یہ کتنی قسم کے ہو گیا جی؟ 3 قسم کے۔ اور نمبر 4 پہ فرمایا وَشَقِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بعض بدبخت ہیں جو دنیا میں بھی بدبخت ہوں گے، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، دنیا میں بھی منحوس اور لعنتی، آخرت میں بھی ویسے ہی اٹھیں گے۔ اس طبقے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، پھر کہو آمین۔ اور فرمایا کہ آگے اعمال جو 6 قسم کے ہیں، فرمایا وَالْأَعْمَالُ مُوجِبَتَانِ، 2 عمل تو ہیں واجب کرنے والے، یاد رکھو گے، ابھی آگے تفصیل آ جائے گی۔ 2 عمل کیا ہیں؟ بھائی سارے ساتھی بولو ماشاءاللہ، آپ صرف یہ نہ سنیں کہ درس سن رہے ہیں، آپ سبق پڑھ رہے ہیں۔ 2 عمل تو ہیں جی واجب کرنے والے، اور آگے سنیے وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، اور 2 عمل برابر سرابر، مثل بمثل، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا۔ اور آگے فرمایا وَعَشَرَةُ أَضْعَافٍ، اور بعض عمل وہ ہیں جن کے 10 گنا اجر بڑھ جائیں گے، اور بعض آگے فرمایا وَسَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ، اور بعض عمل وہ ہیں کہ جن کے وہ جو ہے نا اجر وہ 100 گنا سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اب سنو وَالْمُوجِبَتَانِ، وہ 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں، من مات مسلمن او مؤمنن لا یشرک باللہ شیئا وجبت لہ الجنہ، جو مسلمان مرا، شرک کے بغیر مرا، عقیدہ توحید پر مرا، وجبت لہ الجنہ، اس پر تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ 2 ہو گیا جی۔ آگے فرمایا ومن مات کافرا، ایک ہو گیا، یہ دوسرا یہ ہے کہ ومن مات کافرا وجبت لہ النار، اور جو کافر مرا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور ومن ہمہم بحسنۃ ولم یعملھا، فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کر سکے، اس لیے سیانے کہتے ہیں گل تے چنگی کر، کو نیت تے چنگی کر، تے جن دی نیت شروع تو ہی پیڑی ہوئے وہ تے بہانے لبدا ہے۔ تو فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے عمل نہ بھی کر سکے، فعلم اللہ انہ قد اشعرها قلبہ وحرص علیہا کتبت لہ حسنۃ،
فرمایا وہ نیکی کا ارادہ کرے عمل نہ کر سکے، اللہ جانتا ہے اس کے دل کی کیفیت کو کہ اس کو وہ حرص بھی ہے، عمل کرنے کی جذبہ بھی ہے، ارادہ بھی ہے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَلَمْ يُضَاعَفْ شَيْءٌ، اور کسی قسم کا کوئی اضافہ کیا جاتا نہیں۔ آگے فرمایا وَمَنْ هَمَّهُمْ بِسَيِّئَةٍ، اور جو برائی کا ارادہ کرے، پیڑی گل دا ارادہ کرے، پیڑے کم دا ارادہ کرے، بری محفل میں جانے کا جو پلاننگ بناتا رہے برائیوں کی، فرمایا وَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس پر عمل نہ کر سکے، فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ عَشَعَرَهَا قَلْبَهُ وَحَرَسَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، اور پھر وہ اس پر عمل نہ کر سکے، برائی پر صرف ارادہ ہی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ برائی نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت کو، اس کے شوق کو، اس کے دل کی تڑپ کو کہ یہ اللہ کی خاطر ارادہ تو کیا تھا پر برائی نہ کر سکا، اس پر بھی اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَلَمْ يُضَاعَفْ شَيْءٌ، اور کسی قسم کا بڑھاوا اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر برائی کر لے، بولو برائی کر لے، آگے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ، اگر برائی کر لے تو برائی اتنی لکھی جاتی ہے جتنی کی کرتا ہے، زیادہ، اور فرمایا وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كَانَتْ لَهُ عَشَرَ أَمْثَالِهَا، اور اگر نیکی کر لے ایک کے بدلہ اللہ 10 لکھتا ہے، اللہ ایک کے بدلے۔ اب رہ گیا وہ عمل جس کا 700 گنا درجہ زیادہ ہے، تو فرمایا ہر نیکی کا عمل تو ہے 10 درجے زیادہ، پر وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مگر جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، باقی نیکیاں 10 تک پہنچے گی، پر جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، كَانَتْ لَهُ ب700 ضعف، اللہ اس سخی کو ہر خرچ پر 700 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور وہ سورہ بقرہ میں تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَن يَشَاءُ، کہ صرف 7 پر بھی بس نہیں ہے، اور بھی میں جتنا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ان میں کرنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے بچنا ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔